السلام علیکم ناظرین، آ گئی ہوں میں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ اقرا نعیم، اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی شو دل کھول کر، ایک ایسا شو جس میں ہر شخص بتا سکتا ہے اپنی کہانی اپنی زبانی۔ میں جانتی ہوں اس بار میں تھوڑے زیادہ لمبے وقفے کے بعد واپس آئی ہوں، مگر میں اتنی ہی زیادہ دلچسپ اور ضروری کہانی اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ I strongly believe that women's freedom is the sign of social freedom. Like all other rights, women's rights are important too. مگر افسوس ہماری سوسائٹی میں ہماری جو عورتیں ہیں ان کو حقوق دینا تو دور کی بات، مگر ان پہ بات ہی نہیں کی جاتی۔ اسی موضوع پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے ہمارے آج کے گیسٹ کو جو وومنس رائٹس ایکٹیوسٹ ہے۔ سو خواتین اور حضرات، لیٹس ویلکم محمد فیض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا سوچا اور آپ یہاں پہ آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اچھا، جیسے ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں پوچھتی ہوں اپنے گیسٹ سے ان کے فیملی کے بارے میں، تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیں، کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ جی، اگر فیملی کی بات کریں تو آئی ہیو ون elder sister, I have one younger brother. Apart from them, I have obviously my baba and my grandmother. تو 4 لوگوں کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے۔ نہیں، زبردست، بہترین۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے ریسنٹلی لاء میں گریجویٹ کیا ہے، تو میں تھرو آؤٹ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پہلے جاننا چاہوں گی۔ Well, I was born and brought up at Nasarpur. Nasarpur is a small hometown near Tandola. تو I got my early education from Nasarpur. وہاں سے ہی میں نے اپنی بیسک جو پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں I got it from گورنمنٹ اسکول، جہاں سے میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن حاصل کی۔ Later on I shifted to the private school جہاں سے میں نے اپنی ہائی اسکول ایجوکیشن حاصل کی۔ پھر اس کے بعد کالج کی جرنی میری وہ بھی وہیں نصرپور میں ہی شروع ہوئی، وہ بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں شروع ہوئی۔ And later on after completing my intermediate I shifted to Hyderabad. حیدرآباد، صحیح۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کیونکہ لاء یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہ کہاں پہ تھا، حیدرآباد یا کہیں اور؟ جی نہیں، میری جو لاء کی ایڈمیشن میں نے لی تھی وہ میں نے لی تھی لاء کالج حالہ میں۔ حالہ میں، صحیح۔ تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کو لائر بننا ہے؟ لائک آپ کے خاندان میں کوئی رول ماڈل، کوئی انسپریشن، یا خود سے ایک ذہن بن گیا اس طرف؟ Unfortunately there is no one in my family جنہوں نے یہ فیلڈ اڈاپٹ کی ہوئی ہو، لیکن when I was observing myself when I was in high school تب بھی مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھ میں وہ اسکلز ہیں جو مجھے لا فیلڈ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ If I will give you example, I was in my early age I was good at public speaking. اچھا، بہترین۔ کہاں پہ کوئی مائک ہوتا تھا تو میری وش ہوتی تھی کہ وہ مائک میرے ہاتھ میں آئے، اور I was good at communication too. میرے دوستوں کے جو چھوٹے وہ جھگڑے ہوتے تھے تو میں وہاں پہ بیٹھ کے وہ جھگڑے سولو کرواتا تھا، وہ کمیونیکیشن۔ تو آپ کے کنونسنگ سکلز بھی اچھے تھے، نیگوشیٹ کرواتے تھے، اچھی بات ہے، صحیح۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو میرے دوستوں نے بھی موٹیویٹ کیا تھا مجھے کہ واٹ وی آبزرو کہ آپ کو یا تو ماس کام میڈیا کی طرف جانا چاہیے یا آپ کو لا کی طرف جانا چاہیے۔ لیٹر آئی ہیو ریئلائز کہ نہیں، لا ایک بہت وسیع اور واس فیلڈ ہے تو آئی شوڈ گو فار دا لا، اور میں نے لا جوائن کی تھی۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اور آپ نے بات کی کہ آپ کی وش تھی کہ آپ بات کریں، آپ آپ کے پاس مائک ہو، تو ہم نے بھی آپ کی یہ وش پوری کر دی ہے آپ کو یہ پلیٹ فارم دے کے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے لاء یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، رائٹ، بٹ آج ہم جس وجہ سے یہاں پہ ہیں وہ یہ ہے کہ وومنس رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں آپ۔ تو آپ نے مطلب ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کے لائف میں کہ آپ نے سوچا کہ آپ کو اس طرف جانا ہے؟ یہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ جسے میں کہوں کہ بہت ہی خوبصورت اسٹوری ہے۔ When I was in the first year of my law, I was not aware about those subject. وہاں پہ جب بھی میں انٹر ہوا تو وہاں پہ جورسپروڈنس، وہاں پہ بہت سارے ایسے سبجیکٹ آئے تھے جہاں سے پہ لگ رہا تھا کہ I was shaking کہ either I have choose wonderful field or not. لیکن in the first year ایک ایشو ہوا تھا وہاں پہ، میری کلاس کی ایک میٹ تھی، ان کو بلی کیا گیا تھا کچھ بوائز کی طرف سے، تو she suddenly stand up and she started crying, she was shouting. انہوں نے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بچے انہوں نے کہا کہ you guys are doing wrong, and she left the class. میری 1 سال کے اندر ان سے اچھی ہو گئی تھی تو I decided کہ مجھے جانا چاہیے ان کے پاس. obviously this is the time she needs someone. تو
تو جب میں ان کے پاس گیا اینڈ آئی ہیڈ اے کنورزیشن ود ہر, تو انہوں نے جو مجھے اسٹوری بتائی, دیٹ اسٹوری چینج مائی لائف. شی ٹولڈ می کہ فیض, ہمیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے باہر جانا. سب سے پہلے ہم اپنے بردرس کی طرف سے ایک ہوتا بیریئر وہ بن جاتے ہیں کہ نہیں, شی شوڈ بی ان دا کچن, لڑکی ہے تو کچن تک رہے. صحیح. لیٹر آن وہ فیملی کرٹیسزم آ جاتا ہے, نیبر کرٹیسزم آ جاتا ہے. پھر ہم وہاں پہ سڑکوں سے لوگوں کی نظروں میں آتے ہوئے ہوتے ہوئے جب کالج تک پہنچتے ہیں تو کالج کی کلاس میں بھی اب ہم سیف نہیں ہیں. تو آئی ہیو ریئلائز کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ابھی ان کی جو بولنگ ہو رہی ہے کلاس میں تو واقعی کتنا ہارڈ ہے. ہم لڑکوں کے لیے اٹ از ویری ایزی کہ ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن فار دیم اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس وومن ایکٹیوسٹ کم ہیں جو ان کے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں. تو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ مجھے I should be a women rights defender, or I have started working on it. نہیں, آپ نے بہت بہترین فیصلہ کیا. ہم روز میرا ایسی کہانیاں تو بہت سنتے ہیں, بٹ وہ سن کے بس پھر ایک رات تک اثر ہوتا ہے, اینڈ the next day again new day new start, اور وہ پرانی بات بھول جاتے ہیں. لیکن آپ نے یہ چیز سنی اور آپ کو اتنی زیادہ ریئلائزیشن ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ آپ اس طرف جائیں. تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ کیا تھا ٹورڈز لائک وومنس رائٹ ایکٹیوسٹ؟ آپ نے کیا وہ پہلا قدم اس طرف بڑھایا؟ کل جب میں نے سوچا کہ آئی شوڈ بی اے وومن رائٹس ایکٹیوسٹ, تو سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ آئی شوڈ نو کہ کون سے جو مسائل ہیں انہیں درپیش ہیں. ان کے لیے آئی ہیو اسٹارٹڈ جوائننگ وومن رائٹس ورک شاپس, پروٹیکشنز آف وومن لاز ورک شاپس, کانفرنسز, یہ ساری چیزیں میں نے جوائن کرنا شروع کر دی. وہاں پہ جانے سے مجھے پتہ چلا کہ کون کون سے مسائل ہیں جو انہیں درپیش ہیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ اسٹیپ, جہاں پہ میں نے جا کے وہ کانفرنسز اٹینڈ کرنا, وہ ورک شاپ اٹینڈ کرنا, آرگنائزیشنز جوائن کرنا شروع کی تھی. تو آرگنائزیشنز آپ نے کہا آپ نے جوائن کی تھیں, تو وہ کون سی آرگنائزیشنز تھیں؟ پھر وہاں پہ کیا ایکسپیرینسز تھے آپ کے؟ اس بارے میں ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے زیادہ ڈیٹیل میں. جی بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں, وہ مختلف ان پہ چیزوں پہ کام کر رہی تھیں. لیکن جس بھی آرگنائزیشن میں میں جا رہا تھا اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اگر یہ پراپرلی وومن رائٹس پہ کام نہیں کر رہے تو میں نے وہ آرگنائزیشن چھوڑ دی. لیکن آئی وڈ لو ٹو مینشن کہ فکزر تھی وہاں پہ, سریعام تھی وہاں پہ. ان میں میں نے جہاں تک ہو سکے وہ تھا نا وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا کردار ادا کیا, ان کو جو بھی مسائل درپیش تھے ان کو ایڈریس کیا. صحیح, بہترین. تو اچھا, ایک سوال کچھ ٹائم سے ابھی ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ وومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا جب ہم سنتے ہیں ایک ٹائٹل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ضرور ایک وومن ہوگی جو اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, بیکاز وومن خود اس چیز سے گزرتی ہیں تو آبویسلی ان کو اس چیز کے بارے میں زیادہ آئیڈیا ہوگا, زیادہ انسائٹس ہوں گے. لیکن ایز اے میل آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں اور آپ نے ریئلائز کیا ہے, بٹ آبویسلی یو ہیونٹ گون تھرو اٹ, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اس چیز کو اور مطلب ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا. تو اس چیلنج کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ بالکل, ان دا اسٹارٹنگ ایسے چیلنجز آئے تھے جہاں پہ مجھے لگا تھا کہ ہوتا ہے نا, لیکن آئی ریئلائز کہ نہیں, لازم نہیں ہے آپ کو وہ چیزیں آپ بیتی ہوں یا آپ کی گھر بیتی ہوں تبھی آپ ان چیزوں میں ان ہوں. آپ اپنی سوسائٹیز میں, آپ اپنے سرکلس میں اگر ایسے مثال دیکھتے ہیں جس ایشو کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سے ایڈریس کر سکتے ہیں, ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی واز گڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ, تو میں نے سوچا کہ نہیں, جو ایسے جو بھی مسائل آتے ہیں آئی ول فیس دیم اینڈ آئی ہیو انٹرڈ ان دس فیلڈ. اور میں نے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی پوری ایفرٹس ڈالی اور میں نے کوشش کی کہ جہاں تک ان مسائل کو حل کر سکوں, اس میں اپنا کردار ادا کر سکوں, تو وہ میں نے کردار ادا کیا. بہترین. کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیشن اینڈ ڈٹرمنیشن آر دی کی ٹو سکسیس. تو آپ ڈیڈیکیٹڈ رہے اور آئی تھنک ابھی آپ کو 6 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں لائک ایز وومن رائٹس ایکٹیوسٹ. تو ہم باتوں کا سلسلہ جاری کریں گے مگر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, تو بریک لیجئے, کہیں مت جائیے, دل کھول کر جلدی واپس آئیے. پاکستان کالنگ کے مہمان, ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے.
who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency. Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب کے اس دور میں رد کفر پاکستان کالنگ. پاکستان کالنگ کے مہمان ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency. Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. ویلکم بیک ٹو مائی شو دل کھول کر. باتوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے ایکسپیرینسز اب تک کیسے رہے اور کیا تھے ایز اے وومن رائٹس ایکٹیوسٹ. تو میں آگے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ بیک سٹیج پہ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ نے 4th ایئر میں ایک آرگنائزیشن جوائن کی تھی جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ آپ کو محسوس ہوا. تو وہ کون سی آرگنائزیشن تھی؟ کیا کیا ایکسپیرینسز تھے آپ کے اس میں؟ جی ہاں، اس آرگنائزیشن کی جرنی ایکچولی میرے بابا کے کہنے پہ میں نے وہ آرگنائزیشن شروع کی تھی. ان اسٹارٹنگ ہی واز لائک کہ نہیں، آپ کو ایکٹیویزم کی طرف نہیں آنا چاہیے، یو شوڈ فوکس آن یور اسٹڈی. بٹ لیٹر وین ہی واز، لوگ آئے، لوگوں نے ان کو آ کے کہا کہ آپ کا بچہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. سو ہی واز امپریس. جب پیرنٹس کو باقی کہتے ہیں تو ان کو اور پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اچھا میرا بیٹا اتنا اچھا کر رہا ہے. صحیح بات ہے. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. پھر انہوں نے مجھے ان کے دوست کی ایک آرگنائزیشن تھی، ہی واز اے پارٹ آف NPCIH، نیشنل پیس کمیٹی آف انٹرفیتھ ہارمنی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کی میٹنگس جوائن کریں. آئی وینٹ دیئر. انہوں نے میری اسکلس دیکھی. دے ٹولڈ می کہ ہم آپ کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا عہدہ دے رہے ہیں. میں نے ان کے سامنے شرائط رکھی تھی کہ ایز اٹ از انٹرفیتھ ہارمنی تو بین المذاہب کا یہاں پہ قصہ ہوگا، بٹ آئی ول اونلی ورک آن وومن رائٹس ایز اے وومن رائٹس ایکٹیوسٹ. تو دے اگریڈ کہ ہمیں آپ کی سروسز چاہیے، اگر آپ ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کریں. لیکن مجھے لگتا ہے وہ جو ایکسپیرئنس تھا وہ ٹرننگ ایکسپیرئنس تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ دیٹ از دا بیسٹ آرگنائزیشن ویئر آئی ایم. وہاں پہ جانے کے بعد ہم دیٹ واز دا ٹائم فرسٹلی میں ایک ریپ سروائیور سے ملا تھا. آئی میٹ ود ٹرانسجینڈرس. تو ان کی اسٹوری سننا، اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے کنونسنگ سکلز یا کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں، تو ان کو کاؤنسل کرنا، ان سے بات کرنا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. کہ جب کوئی آپ کو اپنی وہ پینفل اسٹوری بتا رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ درد انہوں نے جھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ سننے میں مجھے بہت برا لگ رہا تھا. انہوں نے تو وہ چیزیں بیئر اپ کی ہوئی ہیں، لیکن آپ ٹرائی، کیونکہ میرے پاس الفاظ کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے ٹرائیڈ کہ میں نے کنوینس کروں کہ یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، یہ چیزیں لوگوں تک آنی چاہیے. تو وہ جو میری NPCIH کا ایکسپیرینس تھا نا، مجھے لگتا ہے وہ میری لائف کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس تھا. صحیح. یہ واقعی اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، اب اور ہم اس چیز کو زیادہ لوگوں کو بتائیں گے تو اور زیادہ پرابلمس ہوں گے، بیکاز دیٹ از دیٹ فیکٹر. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو آئی ایم گلیڈ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ان چیزوں میں پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں، آپ ان کا پارٹ رہ چکے ہیں. اچھا، آرگنائزیشنل لیول پہ یہ آپ کے کچھ سٹیپس تھے، جو ایکشنز تھے جو آپ نے لیے. میں جاننا چاہوں گی پرسنل لیول پہ آپ نے آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں، لائک اسمالسٹ سے اسمالسٹ ایکٹ یا بگیسٹ سے بگیسٹ ایکٹ، اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی.
جی ہاں، کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میری کنونسنگ اسکلس دے ور گڈ اینڈ میں نے ایک پازیٹیو چینج لانا شروع کیا. تو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ یہ جو چینج ہے یہ سب سے پہلے اپنے سرکل میں آنا چاہیے. تو میں نے اپنے سرکلس کو چینج کرنا شروع کیا. میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں دے مسٹ بی ایڈریسڈ، ان چیزوں پہ باتیں ہونی چاہیے. In the starting obviously we were rewarded with the different titles کہ آپ feminist ہیں, such sort of award ملیں. disappointment بھی ہوئی, لیکن دوستوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے موٹیویٹ رکھا کہ نہیں ٹھیک ہے نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو رکنا نہیں ہے. تو لوگوں کی جو موٹیویشن تھی لوگ ساتھ جڑتے گئے, ہم کام کرتے گئے. پر میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی چھوٹا کام تھا یا کوئی بڑا کام تھا, سب کام جو ہوتے ہیں نا وہ میں نے کوشش کی تھی کہ اگر اس ہاتھ سے کریں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور چپ چاپ وہ سارے کام ہونے چاہیے. اور یہی چیز میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے دوستوں کو بھی کہوں کہ یہ چیزیں ہمارے سرکل سے باہر یہ چیزیں نہیں جانی چاہیے. لیکن ایک اسٹوری جو مجھے لگتا ہے کہ جس کو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چھوٹی میری ایفرٹس تھی رب کی طرف سے میں نے کی, لیکن جس کی طرف وہ میں نے ایکٹ کیا تھا انہوں نے بار بار ابھی بھی جب ہر میری برتھ ڈے وش پہ وہ چیز جب وہ مینشن کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. وہ یہ تھا کہ there was a girl, she didn't selected in university and she was about to commit suicide. Okay. تو I have received the texts, وہ مجھے ملے تھے texts and I have read there. ہمارے یہاں پہ گاؤں کی طرف نہریں ہوتی ہیں, so she was about to jump in that river. Oh my God. تو I have read there کیونکہ at the end وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھیں تو I have read there. پر میں نے انہیں موٹیویٹ کیا, میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی فیملی جڑی ہوئی ہے, دیٹ ول بی پینفل فار یور پیرنٹس. پر کوئی 30 منٹ تو ان کے اوپر کوئی پریشر تھا فیملی کی طرف سے کہ اسی یونیورسٹی میں جانا ہے؟ بیکاز جب آپ سوسائڈ کا سوچتے ہو تو آپ کچھ ریزنز ہوتے ہیں, سوسائٹل پریشر یا فیملی پریشر, تو وہ کیا لائک ریزن تھا؟ میں اسی لیے اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہی ہوں بیکاز بہت ایسے اور بھی آپ کی طرح لوگ ہوں گے جن کو اس چیز میں کچھ کرنا ہوگا بٹ ان کی کسی آرگنائزیشن سے ایسوسیشن نہیں ہے. تو میں چاہ رہی ہوں ان کو ٹپس ملیں کہ کیسے آپ انڈیویجول لیول پہ بھی کچھ ایکشنز کر سکتے ہو اس چیز کی بیٹرمنٹ کے لیے, تو اسی لیے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہی ہوں. جی ہاں, شی واز فیسنگ ریلیٹو اسکیپٹسزم, کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ in this university if you will be selected obviously you will continue your study, if not then you will got married to not your man, لیکن جو بھی ہم کہیں گے آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی. اور so she was in a stress اور unfortunately ان کی سلیکشن نہیں ہو پائی تھی and she was not ready to get married. تو پھر یہی راستہ ان کو اس وقت سمجھ آیا کیونکہ آئی فیل کہ وہ جو ایج ہوتی ہے وہ کافی ینگ ایج ہوتی ہے, اس وقت اتنا میچور ہم نہیں ہوتے. ٹرو. تو لیکن تھینک آف دا گاڈ وہ میں نے ایفرٹ لی. ابھی بھی الحمدللہ ناؤ شی از میرڈ اور وہ ان کا ایک بچہ بھی ہے. اینڈ میرے لیے خوشی کی بات, بچہ ان کا آئی تھنک کوئی 7-8 مہینے پہلے ہی ان کو بچہ ہوا تھا, لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی when she told me کہ فیض I named him فیض. اوہ زبردست. تو دیٹ واز میں نے شکرانے کے نفل اس دن ادا کیے تھے. میں نے کہا رب, کیونکہ آئی فیل کہ یہ کام رب خود اپنے بندوں سے لیتا ہے, تو شاید اس ٹائم رب کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا ان کی زندگی بچانے کے لیے, اور واقعی یہ بہت ہی آنر کی بات ہے. اینڈ دا فیکٹ کہ وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں, اور مطلب ماشاء اللہ ویری نائس. سیریسلی تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی جس نے مجھے بتایا کہ, لیکن یہ جو ایک ایکٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ if I will count میں اپنی زندگی کے 6 سال کے ایکٹیویزم میں دیکھوں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ that was the best act that I did. ماشاء اللہ, بالکل مجھے بھی یہی لگتا ہے. اچھا, نیکسٹ میں آپ نے بات کی کہ دوستوں کا ساتھ تھا, آپ نے بھی 1-2 بار یہ چیز مینشن کی. تو لائک یو نو جب رائٹس کی بات آتی ہے, جب ہیراسمنٹ کی بات آتی ہے, جس میں ہم نے شروع میں جس چیز سے ہم اس پوائنٹ کو لے کے چلے تھے, تو اگر سارے ہی میل پازیٹیو ہیں تو پھر تو زیادہ اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے دوستوں کا ساتھ تھا تو اس کا مطلب کہ آپ کا فرینڈ سرکل میں جو باقی سارے فرینڈس تھے وہ بھی اس چیز میں آپ کی ہیلپ کرتے تھے اور وومین کو سپورٹ کرتے تھے. تو اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ وہ کیسے آپ کو سپورٹ کرتے تھے ایگزیکٹلی اس چیز میں. جی بالکل ایسا ہی تھا میرے, کیونکہ میں نے سوچا کہ مجھے وہ پازیٹیو چینج جیسے میں نے بتایا کہ وہ اپنے سرکل میں لانا چاہیے. تو پہلے تو وہ سرکل بہت ہی ایک ڈفرینٹ سارٹ آف ہوتا ہے نا, رورل سارٹ آف سرکل تھا, لیکن آہستہ آہستہ ان کے تھاٹس تھے, وہ جو تھاٹس وہ چینج ہوئے. تو ہم بیٹھ کے ان باتوں پہ ڈسکس کرنا, وہاں پہ کنٹراڈکشن آف اوپینین بھی آ جاتا تھا کہ
نہیں what we feel کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, you should focus on this or you should focus on that, آپ کو فیمنسٹ کے ٹائٹل مل رہے ہیں. تو لیکن ایٹ دا اینڈ وہ سرکل آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوا. پھر جو دوست میرے تھے وہ ایک بہت ہی پیارا اور اچھا سرکل میرے ساتھ جڑنا شروع ہوا. ان میں سے بہت سے اچھے لوگ مجھے کافی آرگنائزیشنس میں ملے جن کے ساتھ وین وی ہیڈ اے کنورزیشن, وہ ورک شاپس کنورزیشن ہو, وہ کانفرنس کنورزیشن ہو, وہاں پہ ایک ہوتا ہے نا آپ کو میوچل تھاٹس والے بندے مل جاتے ہیں جو بھی آپ ہی کی طرح کہیں میں کسی نہ کسی ایریا پہ وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. پر جب آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کو سیم وائبس ان لوگوں سے آتی ہے, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں آپ جیسے لوگ ہیں. پھر ایسے کر کے میرا ایک اچھا سرکل بنتا گیا. اینڈ ابھی میں آئی آلویز تھینک گاڈ کہ میرے پاس بہت ہی اچھا سرکل ہے. اینڈ دے آل آر ڈوئنگ ویری ویری ویل. جتنی ان کی طاقت ہے, جن کی اتنی ایفرٹس جتنی وہ لے سکتے ہیں, دے آل آر ڈوئنگ ویل. اینڈ الحمدللہ میرے پاس اچھے دوست ہیں. بالکل. اور کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو, دوستوں سے پہچان ہوتی ہے. اچھا, جب آپ کے پاس چیلنجز بھی ظاہر آئے اور سب کچھ, تو کوئی ایسا ہوتا ہے فیملی میں سے یا کوئی بھی جو آپ کو بہت موٹیویٹ کرتا ہے فرینڈس کے علاوہ, تو آپ کے لائف میں کون تھا وہ شخص؟ میں کسی اسپیسیفک پرسن کا نام نہیں لوں گا جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. اوبیسلی میرے فرینڈس بھی تھے, میری فیملی بھی تھی. لیکن ایک اسٹوری آئی ول لو ٹو ٹیل یو کہ آئی واز ایٹ آغا خان ہاسپٹل کراچی. مائی موم واز کینسر پیشنٹ, ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اتنی پرانی بات نہیں ہے, کوئی 2 سال پرانی بات ہے. تو میں ان کے ساتھ تھا. اوبیسلی as I've already told you I'm the elder son, تو ان کی ریسپانسبلٹی ہے تو وہ ساری میرے اوپر تھی. تو ان کے ساتھ کراچی جانا ہوتا تھا. وہاں پہ ایک بچی آئی, وہ آ کے مجھ سے ملی, سیٹ فیض. اچھا, وہاں پہ وہ جو بیٹھنے کا سیٹ اپ تھا, وہاں پہ صرف تھوڑی چیز تھی, تو امی اوپر بیٹھی ہوئی تھی, میں ان کے نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. تو شی سیٹ فیض. تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے تو ان کو پہچان لیا. شی سیٹ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کہ میں امی کے ساتھ آیا ہوں. وہ امی کس سے ملی. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بھی کسی انکل کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہاں پہ. تو وین شی وینٹ, تو میں نے اپنے امی کی طرف دیکھا تو شی واز کنفیوز کہ لڑکی کون تھی جو آئی جنہوں نے میرے بیٹے سے بات کی. سو جسٹ ٹو میک اے کمفرٹیبل آئی ٹولڈ ہر کہ ان سے ایک ایشو کے پہ ڈسکشن ہوئی. ایک آرگنائزیشن میں یہ مجھ سے ملی تھی. پھر ان کو ایک میٹر تھا, ان کا فیس کا مسئلہ تھا, اور اس کو ہم نے چپ چاپ جو بھی سرکل ہمارا تھا ہم نے کوشش کی وہ چیزیں ارینج کی اور ان کا میٹر سالو کیا. تو اب اوبیسلی انہوں نے ابھی دیکھا تو وہ ملے. تو ہوتا نا پہلے ایک تجسس کہ یار یہ لڑکی کون تھی, لیکن اس کے بعد ان کے چہرے پہ جب میں انہوں نے بتایا کہ دس از پراؤڈ اسمائل تھی, اور مجھے وہ ہوتا ہے نا سینے میں ٹھنڈک پڑے, وہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ نہیں. اینڈ شی ٹولڈ می کہ اس اسمائل کے بعد کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل, اور ایسے ہی کام کرتے رہنا. تو ابھی بھی وہ جو بار بار میرے کان میں وہ جو ان کی ایک لائن آتی ہے نا, انفارچونیٹلی شی لیفٹ می, وہ آفٹر 2 months وہ نہیں سروائیو کر پائیں. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ. آمین آمین. تو لیکن ان کی وہ جو ایک بات ہے نا, تو وہ میرے کان میں ہیں. تو اب میں ہمیشہ اس کام کو اور بھی زیادہ اسٹرکٹنیس سے کرتا ہوں کہ اب یہ میری وش نہیں, یہ میری امی کی بھی وش تھی کہ میں اس کام کو ایسے ہی کرتا رہوں. تو آئی کین سے دیٹ مائی موم واز مائی موٹیویشن. زبردست, بہترین. اور اب ایسا ہی ہوگا کہ جب بھی آپ کچھ اچھا کام کریں گے اسی حوالے سے, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی امی اسمائل کر رہی ہیں اینڈ شی از پراؤڈ آف یو فرام دا ہیونس دیئر. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, آپ سے کچھ بات ہوئی تھی بیک اسٹیج پہ, تو یو ور ٹیلنگ می کہ آپ کی ایجوکیشن بھی سارٹ آف کہہ سکتے ہیں لائک رکاوٹ ان دس فیلڈ, کہ اگر آپ کی ایجوکیشن حاصل ہو گئی ہوتی, آپ ایجوکیشنل فیز میں نہ ہوتے, تو آپ اور بھی اسٹیپس لیتے ٹورڈز وومن رائٹس ایکٹیویزم. تو وہ کیا اسٹیپس ہیں جو آپ آگے لینا چاہیں گے آفٹر آپ کی ساری ایجوکیشن ختم ہو جائے؟ اچھا, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جو میں سروسز دے رہا ہوں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو, دیر آر اپروکسیمیٹلی 20 آرگنائزیشنس جن کو میں نے اپنی سروسز دی ہوئی ہیں. رائٹ ناؤ کرنٹلی بھی میں کوئی 4 کے کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا, ان کو سروسز دے رہا ہوں. تو ہر بار مجھے کہا جاتا ہے کہ فیض, میرا ہی سرکل کہتا ہے کہ فیض اپنا انیشیٹو کب آ رہا ہے, وی وانٹ کہ تمہارا کوئی انیشیٹو ہو, تمہاری کوئی آرگنائزیشن ہو, یو شوڈ اسٹارٹ دیٹ. تو لیکن اس میں یہ جو میری اسٹڈی آتی ہے نا, وہ بیریئر بن جاتی ہیں, کیونکہ اٹ از مائی باباز وش کہ میں باہر جاؤں پڑھنے کے لیے فار فردر اسٹڈیز انشاءاللہ. بالکل. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی اسٹڈی, اوبیسلی میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی لا کمپلیٹ کی ہے, اینڈ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں گا, یورپ جاؤں گا.
انشاءاللہ تو میں نے سوچا ہوا کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ماسٹرس آئی ول کم اینڈ آئی ول اسٹارٹ دیٹ انیشیٹو، جو میں نے اپنا ایک انیشیٹو سوچا ہوا ہے. اتنی آرگنائزیشنز 20 کے قریب آرگنائزیشنز میں کام کرنے کے بعد میرے پاس ایک سرکل تو اچھا بن چکا ہے. اور یہ پی آر ہی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی پی آر ہو تاکہ آپ کو وہ بھی آپ کو ہیلپ کریں اور آپ کو زیادہ آئیڈیاز بھی ہیں. بالکل. تو اب وہ سرکل میرے پاس ہے تو میری کوشش یہی رہے گی کہ اس کے ساتھ اس سرکل کو کنٹینیو کروں اور ایک اپنا انیشیٹو لاؤں. صحیح. اچھا، جانے سے پہلے میں اپنے ہر گیسٹ سے کہتی ہوں کہ وہ ایک پیس آف ایڈوائس دے دے ہماری یوتھ کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں. اچھا، ایک بریک لیں گے ہم، تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. ویلکم بیک ٹو مائی شو دل کھول کر. تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جانے سے پہلے ہم ہر گیسٹ کو کہتے ہیں ایک پیس آف ایڈوائس دے دیں ہماری یوتھ کے لیے. جی, I would love to give that advice.
مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس میں تھوڑی بہت مینرس کے فلاز ہیں، جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں مختلف کانفرنسز میں، مختلف ورک شاپس میں. تو آئی ول سے دیم کہ بی پیشنٹ اور کوشش کریں کہ اپنی لائف کو ویل مینرڈ کریں. دیٹ از اے پیس آف ایڈوائس فرام مائی سائڈ. بہترین، زبردست. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی، اور مجھے یقین ہے یہ سب سن کے یوتھ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے کہ وہ بھی اس طرف اور کچھ اپنے سٹیپس لیں اور وومن رائٹس کے لیے کوئی سٹینڈ لیں اور اچھے ایکشنس لیں. تھینک یو سو مچ. جانے سے پہلے میں بھی کچھ کہوں گی دیٹ وین اے مین گیوز ہز اوپینین ہی از اے مین، بٹ وین اے وومن گیوز ہر اوپینین شی از اے بیڈ وومن. تو جس دن یہ فرق ختم ہو جائے گا نا، اس دن میں بولوں گی کہ ہمیں اصل فریڈم ملا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ ہے، تو یہ ہے ہماری 1 year سیلیبریشن. 1 year سیلیبریشن ٹو دل کھول کر، 1 year سیلیبریشن ٹو اسپریڈنگ اسمائلس، اینڈ 1 year سیلیبریشن ٹو لسننگ ٹو یور ہارٹس. اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی طرح ہی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہم اور زیادہ سروائیول سٹوریز سامنے لے کے آئیں اور آپ کے ساتھ مل کر یوتھ کو موٹیویٹ کریں. بیکاز اس دور میں آپ جس بھی گھر میں جائیں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، دے آر ڈپریسڈ. مینٹل ہیلتھ از پرائیورٹی. فزیکل ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی دانتوں کا پرابلم ہوتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. مگر جب کوئی ڈپریشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھ لو، گانے سن لو، فرینڈس کے ساتھ باہر چلے جاؤ. یہ نہیں کہا جاتا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ٹیبو ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ گے پھر تو یار تم پاگل ہو، اور اگر کوئی چلا گیا تو اس کو بھی چھپا کر جانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں پہ گئے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نارملائز دس تھنگ تھرو مائی شو دل کھول کر، کہ اپنی دل کی باتیں کرنا، سیڈ ہونا، اپسیٹ ہونا از کمپلیٹلی نارمل. سو آئی ہوپ کہ اسی طرح ہی جیسے آج ہماری 18 ایپیسوڈز پوری ہوئی ہیں، اگلے سال ہم پھر 2 year سیلیبریشن کریں گے جب ہماری 36 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہوں گی. تھینک یو سو مچ. تو لیٹس سیلیبریٹ.